مسلمان پر 30 روزے فرض کیے گئے ہیں اسے ہر حالت میں وہ روزے رکھنے ہیں۔ اوکے جی، اب فاسٹ جو ہیں وہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نفلی روزے اور ایک ہوتے ہیں فرضی روزے۔ فرضی روزے تو وہی ہیں جو رمضان المبارک کے روزے ہم پہ فرض کر دیے گئے ہیں 30، ٹھیک ہے۔ وہ چاند کے اوپر ہے کہ چاند اگر آپ کا 29 کو نکل آئے شوال کا چاند تو آپ کے روزے 29 ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا چاند 30 رمضان المبارک کو نکلا ہے تو آپ کے روزے کمپلیٹلی 30 ہوتے ہیں۔ نفلی روزے یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے وداؤٹ رمضان، یعنی کہ رمضان کے بعد روزے رکھ رہے ہو یا رمضان سے پہلے روزے رکھ رہے ہو، شعبان کے روزے رکھ رہے ہو، رجب کے روزے رکھ رہے ہیں، یا ان کے علاوہ آپ جتنے بھی روزے ایکسٹرا منتھس کے رکھ رہے ہو وہ سارے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ نفلی روزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کنٹینیوٹی سے مت رکھیں، ٹھیک ہے، انہیں چھوڑ کر رکھیں، ایک ساتھ کنٹینیوٹی سے نہ رکھیں، کیونکہ جو روزے فرض ہیں وہ تو آپ لوگوں کو ادا کرنے ہیں ہر حالت میں، ٹھیک ہے، لیکن جو فرض نہیں ہیں ان کے پاس آپ لوگ کے لیے آپشن ہے کہ آپ لوگ اسے چھوڑ بھی سکتے ہو اور رکھ بھی سکتے ہو۔ تو اپنے اوپر کسی چیز کو اتنا زیادہ ہیوی نہ کریں کہ آپ لوگوں کے جسم جو ہے وہ اس کو سٹرین نہ کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بہت سارے روزے ایک ساتھ رکھ رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ آپ اپنے گھر کا کام کر سکو، یا آپ کا کوئی ایسا کام جو آپ نے ڈیلی روٹین میں کرنا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی ویک ہو رہی ہے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے، سو اس لیے آپ نے نفلی روزے اتنے نہیں رکھنے ہیں جس طرح ہم کنٹینیوٹی سے فرضی روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ اب وہ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ آدھی رات عبادت کرتے تھے اور آدھی رات سوتے تھے، یعنی آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر آپ تہائی رات میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جایا کرتے تھے، اور پھر صبح اٹھتے تھے، تہجد اور فجر پڑھتے تھے، یعنی یہ ان کی روٹین تھی کہ وہ سوتے بھی تھے اور رات کا قیام بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ پوری رات قیام کرتے تھے اور سوتے نہیں تھے، یا پوری رات سوتے رہتے تھے اور وہ قیام نہیں کرتے تھے، سوتے بھی تھے اور قیام بھی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہیں لاتے تھے کہ وہ ویک ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، یا اگلے دن ان سے عبادت کرنے کی کوشش بھی کریں تو انہیں توفیق ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اتنا وہ بیمار ہو جائیں۔ اسی طرح جو ان کے روزے ہوتے تھے وہ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایک دن وہ افطار کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن میں ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی تھی کہ وہ اپنا دن مینج کر لیتے تھے، سیکنڈ ڈے وہ اگین روزہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ویکنس نہیں ہوتی تھی اور اگلے دن وہ فریشلی روزہ رکھ سکتے تھے۔ اگر کسی نے فرضی روزے رکھنے ہیں وہ تو کمپلیٹڈلی رکھنے ہیں، لیکن اگر نفلی روزے رکھنے ہیں تو اس کو اس کنٹینیوٹی سے رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ نیکسٹ ایک اور حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ ہمارے ایک صحابہ ہیں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کا عمل تو بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم پوری رات عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی اور تمہاری جان جو ہے وہ ناتواں ہو جائے گی، یعنی کہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی نہیں نیند کے مارے، تمہیں نیند آئے گی اور تمہیں کوئی چیز ٹھیک سے نظر نہیں آئے گی اور تم خود کو لیزی فیل کرو گے، اتنی ایکٹیونیس نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ آپ 2 دن نہیں سوتے ہو تو تھرڈ ڈے آپ بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہو، جیسے کہ بیٹری لو ہو جاتی ہے موبائلز کی۔ نیند جو ہوتی ہے یہ بھی ہمارے لیے لائک چارجنگ ہوتی ہے، جس کو ہم نے ڈیلی آلموسٹ 4 to 6 hours لینا ہوتا ہے، اور اگر ہم نہیں لے رہے ہیں تو پھر اس سے ہمیں ویکنیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو، دن میں روزہ بھی رکھا کرو لیکن افطار بھی کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کبھی روزہ رکھو اور کبھی بلا روزہ رہو، کبھی عبادت کرو اور کبھی سو، یعنی کہ ہر چیز کو ساتھ رکھو۔ یہ نہیں کہ اگر آپ ایک عمل کر رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیوسلی کرتے جائیں اور آپ خود کو ویک کر لیں اتنا زیادہ کہ آپ نیکسٹ اس عمل کو کرنے کی توفیق ہی نہ کر پائیں۔ اب ایک دن آپ بہت ساری عبادات کر رہے ہو اور نیکسٹ ڈے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تھک گئے ہو، آپ سوئے رہے پورا دن، تو پھر کیا آپ کا فائدہ ایک دن ان ساری عبادات کو کرنے کا اور نیکسٹ ڈے آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی فالو نہیں کی۔ ہمیشہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے جو آپ کے لیے ایزی ہو اور آپ اسے کنٹینیوٹی سے کر سکیں۔